اور میرے عزیز طلباء نظام بالخصوص ماشاءاللہ بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، مبارک ہیں یہ بچے اور جمیع طلاب جو یہاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج بے انتہا ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ جس بچے نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن ورتل ورتقی بلا آخر الحدیث، جس بچے نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اس کو بلایا جائے۔ جس وقت کے پورے عالم کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور اس وقت ذات باری تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے اس حافظ قرآن کو کہ اب تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اور سورۃ الفاتحہ سے جب شروع کرے گا حافظ قرآن اور والناس پر جب پہنچے گا تو جتنی آیات ہیں قرآن کریم میں، ہر آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا کہ اس کی ایک منزل جنت کے اندر، وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اینٹ اس کی سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارا مشق کا ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، اتنا ہی مالدار ہو، ایک اینٹ بھی اپنے مکان میں سونے کی نہیں لگا سکتا۔ سونا تو بہت دور کی بات ہے کہ چاندی کی بھی اینٹ نہیں لگا سکتا، لیکن اس قرآن کریم کی برکت سے آج الحمدللہ اسی قرآن پاک کو ان بچوں نے ماشاءاللہ اپنا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، تو ان کا اعزاز اور اکرام اللہ کی طرف سے کیا ہوگا کہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قرآن پاک کی 6666 آیات ہوں گی، تو حافظ قرآن جو ہر آیت پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جائے گا، اور اس کی جہاں الناس ختم ہوگی وہاں اس کی آخری جنت کی منزل اور آخری اس کی کوٹھی اور آخری اس کا حجرہ ہوگا۔ آج دنیا والے اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہماری کوٹھی اور ہماری بلڈنگ اونچی ہے، مگر میرے دوست اور بزرگوں اور میرے عزیز بچوں کہ تم سے بڑھ کر اس لیے کہ اللہ نے تمہارے سینوں کو جو ہے محفوظ کیا ہے اور ان سینوں کو جو ہے منتخب کیا ہے اور قبول کیا ہے اپنے پاک کلام کے لیے، وہ قرآن کریم جس کے بارے میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جب اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر جو ہے نازل کرنا چاہا، پوچھا کہ تم اس کو اپنے اوپر لے لو اس امانت کو، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، آسمانوں نے بھی انکار کر دیا اور زمینوں نے بھی انکار کر دیا۔ یہ انسان بولا بھایا، یہ انسان اس نے کہا کہ میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اس قدر جو ہے مبارک ہیں وہ سینے جنہوں نے اس اللہ کے کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اور یہی نہیں، حافظوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے وہ حضرات 10 جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ آج تیرا مقام
یہ ہے کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے اور آج تمہارا یہ مقام ہے، تمہیں اتھارٹی دی جاتی ہے کہ اپنے خاندان کے، اپنے دوست احباب میں سے جن کو تم چاہو اپنے ساتھ میں بھی جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کے سروں پر ایک ایسا نور کا تاج پہنائیں گے کہ یہ سورج بھی اگر سامنے آ جائے تو اس کی روشنی بھی جو ہے پھیکی اور مان پڑ جائے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو بھی جو ہے نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور یہ پوچھے گا پوچھنے والا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حافظ قرآن نے تو حفظ کیا ہے، اس نے محنت کی ہے، مگر والدین جو ہے انہوں نے تو محنت نہیں کی۔ نہیں، یہ حافظ قرآن تنہا اس کی محنت سے نہیں بلکہ اس میں اساتذہ کی محنت ہے، بچے کی بھی محنت ہے، اور ان کے پیچھے ان کے والدین کی بھی محنت ہے کہ بچوں کو مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے اور وہاں لا کر ان کو چھوڑ دیا، اور ان کے پیچھے ان والدین کی بھی محنتیں ہیں۔ آج مبارک ہے ماشاءاللہ، معلوم ہوا کہ یہاں ان بچوں کے نانا بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور دادا بھی موجود ہیں۔ یہ ہے ہماری آخرت کی کھیتی، جس کو دیکھ کر ہے انسان جس طرح اس دنیا میں کھیتی ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر روزانہ کھیتی کو دیکھنے جاتا ہے، اور جو وہ ہری و لہلہاتی ہوتی ہے اس کو طبی طور پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بچے قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں، جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اصل دوستوں بزرگوں یہی ہے اصل کھیتی آخرت کی۔ والباقیات الصالحات یہی ہے کہ ہم اور آپ قبروں میں ہوں گے، یہ بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہوں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہوں گے، اور دوسروں کو پڑھا رہے ہوں گے۔ ان کے پڑھنے کا ثواب، پڑھانے کا ثواب برابر جو ہے ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے قبور میں ان تک وہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ بڑے فضائل ہیں حافظ قرآن کے دوستوں بزرگوں۔ بہرحال یہاں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ جزائے خیر کا فرمائے۔ بڑے مفتی ابراہیم صاحب نے یہاں جنگل میں کیا منگل بنا دیا جی، یہاں ماشاءاللہ یہاں ایک آذان دی ہے، آواز لگائی ہے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے، کہاں سے اللہ نے بھیجا ہے اور کہاں پہاڑ کے دامن میں یہ پہاڑ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ بھی پہاڑ پر ہے، وہاں سب سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے اچھی کتاب، سب سے بہترین اور سب سے پہلی تعلیم جو انسان کو اللہ نے دی ہے وہ ہے اقرأ، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آج لوگ کیا کیا کچھ پڑھ رہے ہیں اور کیسی کیسی کتابوں کو پڑھتے ہیں جن کے پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ہے، وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اصل پڑھنے کی کتاب ہے، وہ کتاب مقدس ہے، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کتنی عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے قرآن کریم کے اپنے کلام کو اتنا آسان کر دیا۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، یہ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے، مگر اللہ نے کس قدر فضل فرمایا ہے کہ اپنے کلام کو ننھے منھے بچے کیسے جو ہے محفوظ کر لیتے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے جو ہے آسان کر دیا کہ جس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا پہاڑوں نے بھی، اس کو اس انسان ایسا پڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسا محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ آیات پر آیات ملاتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس قدر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسی لیے فرمایا کہ جس حافظ جس کے سینے میں اللہ کا کلام آ گیا، اس سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کی نظروں میں اور نبی علیہ السلام کی نظروں میں اس سے بڑھ کر کوئی نہ منسٹر ہو سکتا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کا محافظ، یہ چلتا پھرتا جو ہے قرآن، یہ چل رہا ہے، یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں بھی ہے۔ اللہ کے کلام اس امانت کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ محافظ اس کتاب اللہ کے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمیں معلوم ہے پورے دنیا
والے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کو کیسے ختم کر دیا جائے. لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج سب چاہ رہے ہیں، سب مل کر چاہتے ہیں کہ اس دین اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، مگر یہ قیامت تک اسی طرح چمکتا اور دھمکتا رہے گا اور یہ جلتا رہے گا اور اس کی روشنی بجھنے والی نہیں ہے. ابھی حال کی بات ہے، چند روز پہلے کی بات ہے، اپنے لوگ نام نہاد اسلامی نام لگ کر ہی کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کریم کی تحریف، آیات کو نکال دیا جائے، جی قرآن کو جو ہے ختم کر دیا جائے. ان آیات سے جو ہے جہاد کرنا، فتنہ و فساد اور دنگا پھیلنا. اللہ اللہ، جس کتاب کے بارے میں کہ آیا کہ یہ تو ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، پورے کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس کے بارے میں جو ہے. اور آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روز اول سے جس دن سے قرآن کریم کو نازل فرمایا اسی دن سے لے کر آج تک قیامت تک ایسے کذاب اور ایسے منافقین پیدا ہوتے رہیں گے. اور ان کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ ان ننھے منھے بچوں کو جو پیدا کرتے رہیں گے. ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ہیں. یہ موقع نہیں ہے میں عرض کروں کہ کس قدر جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے بچوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے. تو بہرحال مبارکباد ہیں یہ حافظ قرآن بھی، اور مبارک ہیں ان کے اساتذہ بھی، اور مبارک ہیں ان کے ماشاءاللہ دادا اور نانا بھی کہ ماشاءاللہ اپنے جیتے جاگتے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے بچوں نے کیسے قرآن کریم کو یہاں حفظ کیا. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اب سے پہلے کہ یہاں ایسی مسجد بنے گی یا ایسا مدرسہ بن جائے گا. یہاں مولانا نے یہاں اذان دی، آواز لگائی کہ آ جاؤ یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں کو گھر انہیں اپنا بنایا اور بنا کر وہاں دوستوں کو بلایا، تو مولانا نے بھی ماشاءاللہ یہاں پھر بنیاد رکھا اور اعلان کر دیا. اور پھر جب بیت اللہ بن گیا اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آؤ لوگوں جو ہے بیت اللہ شریف تیار ہو گیا، اب یہاں آ کر طواف کرو. کوئی صحیح کر رہا ہے اور کوئی نافل پڑھ رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اسی طرح ماشاءاللہ یہاں مسجد البشیر اور مدرسہ بنا کر ہے نہیں. آج الحمدللہ مبارک ہے یہ بستی جہاں کوئی میرا خیال سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ یہ دین بیداری اسلام کے سپاہی اور ماشاءاللہ جو ہے اس طرح اپنے سینوں میں دین کو محفوظ کر رہے ہیں اور پورے عالم میں الحمدللہ اس قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس کے ادارے کے معاونین کو اور یہاں کے منتظمین کو اور معلمین و مدرسین کو اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم پر ہمیں جو ہے تعلیم پر بھی عمل کرنا ہے. اس قرآن کریم کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پر پھر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات ہیں کہ علم القرآن، اللہ نے سکھایا قرآن کس کو؟ خلق الانسان، تو پیدا کیا انسان کو. تو یہ ترتیب جو ہے حالانکہ خلق الانسان اور علم القرآن ہونا چاہیے تھا، مگر بتا دیا کہ اے میرے بندے کہ جب تو آنکھوں کو کھولے گا تو تیرے پڑھنے کے لیے میں نے کتاب ایسی پہلے سے تیرے لیے تیار کی ہوئی ہے کہ جس کو قرآن کہا گیا ہے. تو اس قرآن کریم کو جو ہے پڑھنا ہے اور اسی پر ہمیں مرنا ہے. بڑے فضائل و مناقب ہے قرآن کریم ہے. اور جو بچہ مکتب میں آ جاتا ہے اس کے کس قدر فضیلت ہے. واقعہ عجیب لکھا ہے، امام راضی لکھتے ہیں اس واقعے کو کہ ایک شخص جو ہے وہ گنہگار تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب قبر میں اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں، جو اس لیے کہ اس کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے. وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ نے دیکھا اور کشف ہوا کہ اس صاحب قبر کو جو ہے
عذاب ہو رہا ہے، اور وہاں سے گزر گئے، اور گزرنے کے بعد پھر واپسی ہوتی ہے، اور واپسی میں آنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھی ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں دیکھتے کیا ہیں کہ اب وہاں رحمت کے فرشتے اور نور کے بڑے فرشتوں میں جو نور ہے ان کے پاس، اور رحمتیں ہیں اور فضیلت ہے، اور وہ عذاب اس صاحب قبر سے اٹھا لیا گیا۔ تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ الہ العالمین یہ ماجرا کیا ہے؟ جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہی صاحب قبر ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور واپسی میں دیکھتا ہوں تو اس پر جو ہے رحمت کے اور فضل کے اور کرم کے فرشتے اس پر نچھاور ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی اس وقت حمل سے تھی، اور بچہ پیدا ہوا، اور جب بچہ 5 سال کا ہو گیا اور اس قابل ہوا کہ اب وہ مدرسے اور مکتب میں جانے کے قابل ہو گیا، اس کی بیوی اس بچے کو استاد کے پاس لے گئی، اور لے جانے کے بعد میں استاد اب اس کو پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اور طوطی زبان سے طوطے کی طرح اس کو ایک حرف کر کے اس کو پڑھا رہا ہے، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح اس نے پڑھایا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا کہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا گنہگار باپ جو ہے بے شک اس نے میری نافرمانی کی ہے، مگر وہ میرا اس کا بچہ میرا نام تو لے رہا ہے، تو عذاب بچہ کہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو کہ حد نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے باپ پر عذاب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو اٹھا لیا۔ اس بچے کے قرآن پاک اور بسم اللہ پڑھے۔ دوستو آج دنیا والے جو ہے کتنا خرچہ کر رہے ہیں کس پر کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور کیا نام ہے لوئر بن جائے، کیا کچھ بن جائے، اور قرآن کریم کی طرف سے بے انتہا غفلت ہے۔ بہرحال یہاں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، یہاں جے پور شہر میں آ کر ایک زمانہ تھا میرے خیال سے یہاں کوئی حفاظ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو کیا نام ہے قبروں کو پوجنا اور انہیں سے منتیں مانگنا اور انہیں کو سب کچھ انہیں کے سامنے سجدے کرنا، یہ سب کچھ تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سارا نظام بدل گیا، کایا پلٹ گئی ہے، تمام مساجدوں میں ماشاءاللہ قرآن کریم کی وہ عمدہ تعلیم اور بہترین مجوید قرآن ماشاءاللہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے عطا فرمائے، کہاں سے کہاں پڑھ کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کو جمع کر دیا۔ جتنا ہم ان کا جو ہے ان کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں، میرے دوستوں بزرگوں وہ کم ہے۔ دنیا کے کتنے ملک ایسے ہیں جہاں ایک معلم مدرس بھی نہیں ہے، بڑے حالات ہیں عالم کے اندر، بڑے ہی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام چیزیں یہاں مہیا کر رکھی ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے میرے ذہن میں آ گیا۔ آپ حضرات جو حرمین شریفین جا چکے ہوں گے ماشاءاللہ حلقے لگتے ہیں قرآن کریم کے، وہ معلوم کس کی دین ہے؟ ایک شخص جو ہے پنجاب کے علاقے کا نو مسلم، اس نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا، اور اس نے جب قرآن کریم کی فضیلت سنی کہ حافظ قرآن کی یہ فضائل ہے تو کہنے لگا اللہ سے دعا مانگتا، اللہ میری تو زندگی بیت گئی، میں اب حفظ نہیں کر سکتا ہوں، اللہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ یہاں سے وہ ہجرت کر گئے تھے پڑوسی ملک میں، اور وہاں سے پھر وہ حرمین شریفین بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں۔ وہاں دیکھا کہ سنا تو تھا کہ اصحاب صفہ پر جو ہے تعلیم ہوتی ہے، چند لوگ وہاں قرآن کریم کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو شاہ فیصل سے انہوں نے ملاقات کی اور کرنے کے بعد انہوں نے ایک درخواست کی، کہنے لگے میری ایک درخواست ہے، میری ایک تمنا ہے کہ جتنی بھی مساجد ہیں یہاں مکہ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، ان تمام مساجد میں قرآن کریم کی تعلیم کو جو ہے وہاں حلقات لگیں، اور ان کا خرچہ ان ائمہ کا معلمین کا خرچہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ میری درخواست قبول کریے۔ ماشاءاللہ۔
یہ ریل فیل جو ہے یہ تو اب ہوئی ہے، ذرا پیچھے ماضی اٹھا کر دیکھو وہاں کیا حال تھا اہل سعودیہ کا۔ بہرحال شاہ فیصل نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور پھر قرآن کریم کے جو ہے حلقے لگوائے اور ہر ماہانہ وہ صاحب جو ہے تشریف لے جاتے اور تمام معلمین کی تنخواہ اپنے طرف سے پیش کرتے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ، یہ انہی کی دین ہے کہ انہوں نے ابتدا کی تھی۔ آج بھی فضل تعالیٰ حرمین شریفین میں جگہ جگہ حلقات جو لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے شکر ادا کہ اللہ مجھے تو نے مال دولت دی تھی، اللہ میں تو نہیں کر سکا حفظ، لیکن الحمدللہ ان کے اس مال سے کتنے لاکھوں اور کروڑوں جو ہے حفاظ الحمدللہ تیار ہو چکے اور ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بہرحال قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جتنا اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور جتنا اس پر عمل کریں گے، اللہ کی نظروں میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں حفاظ کی علماء کی محبت کو ڈال دیتے ہیں قرآن کریم کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ان بچے جو انہوں نے حفظ کیا ہے، بہرحال ان سب کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بھی بنائے، عالم کا عمل بھی بنائے، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حفظ کو سہل و آسان فرمائے، اور ان حضرات ان بچوں کے حفظ کو پورے ادارے کے لیے، اس بستی کے لیے، اور بالخصوص ان کے والدین اور جمیع اہل خاندان کے لیے مبارک فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیں۔